السلام علیکم فرینڈس، میں زینت انصاری۔ آج کا یہ ٹاپک جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے سیارہ مووی کے بارے میں۔ ان دنوں ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام سیارہ ہے۔ اس نے دھوم مچا رکھی ہے۔ نئی نسل ہماری جو کہ اس کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ تھیٹر میں جا کر کپل ایک دوسرے کو گلے لپٹ کر مسلم لڑکی لڑکیاں رو رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری قوم کی کتنی بدنامی ہوگی، ان لوگوں کو اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اسلام میں کیا یہ سب جائز ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا فرض ادا کرو۔ جب یہ پیغام پورے عالم میں جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ اتنی تو فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ان پیرنٹس سے کہ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ کالج جانے کے بہانے وہ کس کس کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ اپنی پسند کی شادی کرنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن عیاشی کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ تو آئیے اسی بارے میں جانتے ہیں ایم قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی میں کرنٹ ٹاپک پر بات کر رہا ہوتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ضروری باتیں بتا رہا ہوتا ہوں، تو کچھ لوگوں کے کامنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، ارے مولانا ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مولانا ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کچھ پولیٹیکل مدعوں پر اپنی رائے رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولانا ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج کل پتہ ہے پرابلم کیا ہے کہ مولانا اور مفتی لوگوں کو ہم لوگ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، باقی دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہ ہو۔ اگر مولانا کمپیوٹر چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں یا کوئی اور ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا وچتر لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ یار یہ مولانا کیسے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک عالم دین کو دنیا کی ہر خبر سے واقف ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہو کہ اس موقع پر ہمیں قرآن و حدیث سے کیا گائیڈنس ملتی ہے۔ اور سیاست یہ تو بڑی عظیم چیز ہے۔ سیاست اگر گندی ہو گئی ہے تو اس کو بھی صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء آپ کو بتائیں گے سیاست کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سیاستداں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک کا نظام سنبھالنے والے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب کرنٹ ٹاپک پر میں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں نا تو لوگ بولتے ہیں یار مفتی صاحب اس ٹاپک پہ آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں کبھی بولتا ہوں یار یہ فلم آئی، اس فلم کے بارے میں لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، بولتے ہیں اور مفتی صاحب فلموں کی بات ہے۔ اگر دیکھو فلم دیکھنا گناہ ہے، لیکن کیسی کیسی فلمیں آ رہی ہیں اور کیسے کیسے ٹریلر ریلیز ہو رہے ہیں، ان فلموں کے ذریعے معاشرے پر کیا نقصان پڑ رہا ہے، اگر یہ ایک عالم دین کو نہیں پتہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علم ادھورا ہے۔ بالکل۔ سیاست کا مدعا اگر چل رہا ہے تو اس وقت سیاسی حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک عالم کو نہیں پتہ، ایک مفتی کو نہیں پتہ تو اس کا علم ادھورا ہے۔ کیونکہ عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہر چیز کا ایک راستہ نکالتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے۔ اور دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نماز روزے میں لگے ہوا، دنیا کی آپ کو کوئی خبر نہیں ہو۔ دنیا کی خبر آپ کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو، پھر ایک عالم دین کو دنیا کی خبر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ میں آج جو ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، پتہ چلے آپ ہی میرے اوپر کمنٹ کر لو ارے مفتی صاحب فلموں کے اوپر بات۔ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا سیارہ کوئی مووی آئی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ شارٹ میں بھی کبھی نیٹ یوز کرتا ہوں نا کہ بھئی کیا چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، تو میں تھوڑا سا دیر ہو گئی مجھے، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ رو رہے ہیں، تھیٹر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بلکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی سیارہ مووی آئی ہوئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ اس طرح سے پاگل ہو رہے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ رو رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں۔ فرق تب پڑتا ہے جب برقعے والی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تھیٹر کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو مجھے شارٹ ویڈیو ایسی دیکھنے کو ملی کہ ایک برقعے میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک نوجوان آتا ہے پورے تھیٹر میں، اور وہ کوئی سیارہ مووی کا کوئی ٹریلر یا کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے، تھیٹر کی بات ہے یہ۔ تو یہ ویڈیو جس نے بھی ریکارڈ کی ہو تو وہ آ کے اس برقعے والی خاتون کو گلے لگا لیتا ہے، رونے لگتا ہے، اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پورے تھیٹر میں تالیاں بجنے لگتی ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکا رونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی میں نے شارٹ ویڈیوز دیکھی جس میں برقعے والی لڑکیاں سیارہ مووی بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھنے جا رہی ہیں، جس کے بھی ساتھ بوائے فرینڈ کے ساتھ ہی دیکھنے جا رہی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک عشقیہ مووی ہے اور لوگ اس کو اپنی سٹوری سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس بس اسی بات کا ہے
دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، لیکن ایمان والے کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ بے شک۔ افسوس یہ ہے کہ یہ ہماری مسلمان بچیاں آخر کہاں فلم دیکھنے جا رہی ہیں تو کیا گھر والوں کو بتا کے جا رہی ہیں؟ گھر والوں کو بتا کے تو نہیں جا سکتی، اور پڑھائی کے ٹائم کے علاوہ بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ برقعے والی ہماری بچیاں ہیں۔ برقعے والی، برقع پہنے ہوئے بچیوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ گھر والوں کا ماحول جو ہے نا وہ اتنا تو دیندار ہے، یعنی گھر والوں نے برقع پہنوایا ہے، کیونکہ اس تھیٹر میں اور بھی بچیاں ہو سکتی ہیں جو مسلمان ہوں گی، اور بھی لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو مسلمان ہوں گی، لیکن وہ برقعے میں تو نہیں ہے۔ مطلب کہ برقعے میں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گھر کا ماحول دیندار تھا، گھر والے پرمیشن جلدی سے نہیں دیتے ہیں گھر سے باہر جانے کی، پڑھائی کے لیے انہوں نے پرمیشن دی ہے، اور یہ کہاں جا رہی ہیں اس کا خیال رکھنا ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں بار بار اس بات کو کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آئے دن اس طرح کے کیسز سننے میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گھومتی ہوئی دیکھنے کو ملی۔ تو ماں باپ نے اتنی فکر تو کی کہ بچیاں برقع پہنے بچپن سے، تو بڑی ہو کر بھی بچیاں برقع پہن رہی ہیں۔ کاش کہ ماں باپ اتنی فکر اور کرتے اور اتنی سختی اور کرتے کہ بچیوں کے جیسے بچیوں کے اندر اتنا خوف ہے کہ برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ دیکھو بچے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، لیکن گھر والوں کا، ماں باپ کا ایک خوف رہتا ہے۔ جیسے ہم ہیں، شادی شدہ آدمی ہیں ہم، لیکن ماں باپ کا ایک خوف ہے۔ آج بھی اگر ہمارے باپ ہمیں ڈانٹ لگا دے تو ہم کچھ بولتے نہیں ہیں اور اس کام کو کریں گے نہیں۔ ہمارے چھوٹے والے بھائی کو اگر ہمارے پورے گھر میں اگر ہمارے اماں ابا کچھ بات بول دیں تو پھر سب خاموش ہو جائیں گے۔ یہ دیندار گھرانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمان لڑکیاں برقعے پہنی ہوئی آج پڑھنے جو کالجز جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو پوری چھوٹ نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان پر اتنی سختی تو ایٹ لیسٹ کی ہوئی ہے کہ ان کا برقع نہیں اتر رہا ہے۔ ورنہ کتنی لڑکیاں ایسے جو بغیر برقعے کے جاتی ہیں، ان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی اور تھوڑی سی سختی ہو گھر والوں کی طرف سے کہ ان کے دل میں یہ خوف ہو، جیسے برقع اتارنے کی اجازت نہیں، یعنی خوف ہے گھر والوں کا، تبھی یہ برقع ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، گھر والوں نے دین کو تھوڑا فوکس کیا ہے تو ان کے جسم پر برقع ہے، پردہ ہے۔ لیکن اگر تھوڑی اور توجہ دی جائے اپنی بچیوں پر، تو اس طرح سے تھیٹر کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں سیارہ مووی کو لے کے، کہ برقعے میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہیں۔ اپنی بچیوں کا ہم خیال کب رکھیں گے؟ تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اسکول بھیج دو، تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اچھے کالجز میں ایڈمیشن کرا دو۔ اپنی بچیوں کی فکر رکھو۔ آپ آلس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جاؤ خود چلی جاؤ، سہیلیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، گھر میں اور لڑکی کے بھائی وغیرہ موجود ہیں، خود چھوڑنے جاؤ، وقت پر خود لے کے آؤ۔ یہ بچیاں ہمارے لیے امانت ہیں، ان کے قدم اگر تھوڑے سے بہک گئے نا تو نسلیں کی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ بے شک۔ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، تعلیم سے بھی زیادہ جو چیز ہے وہ عزت ہے، تعلیم سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اگر ایمان نہ بچا نا تو یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے، اور تعلیم اگر کم بھی ہوگی نا، ایمان بچا ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ بہت دل دکھا یہ مناظر دیکھ کر، جب برقعے میں خواتین لڑکوں کے ساتھ روتی ہوئی، لپٹی ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنی بچیوں کی فکر رکھیں، خدا کے لیے فکر رکھیں۔ اپنے بچیوں کی صرف ضروری نہیں ہے کہ جو بچی اب بالغ ہو جائیں ان کی فکر رکھیں، چھوٹی بچیوں کی بھی فکر رکھیں۔ آج کل ایسے کتنے واقعات، اس وقت فتنے فساد کا وقت ہے، اس وقت اتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ 4-4 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی کیسے کیسے واقعات، حادثات سننے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے اپنی بچیوں پر نظر رکھو، کسی پر اعتماد نہ کرو اپنے علاوہ، کسی پر بھروسہ نہ کرو اپنے علاوہ۔ اسکول چھوڑنے جاؤ، اتنی قربانی دو، کیونکہ آپ کو اپنی بچیوں کی آنے والی نسل کو بچانا ہے۔ آپ کی بچی کی جہاں شادی ہوگی، آپ کو اس کی شادی کے بعد کی زندگی کو بچانا ہے، ورنہ یہ درندے، یہ بھیڑیے شادی کے بعد بھی ان بچیوں کو سکون نہیں لگنے دیں گے، شادی کے بعد کی بھی زندگی ان کی برباد کر دیں گے۔ کتنی بچیوں کے واقعات میں نے سنے کہ شادی سے پہلے کوئی افیئر تھا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر یہ افیئر دوبارہ سے شروع ہو گیا، اور جب شوہر کو پتہ چلا تو ڈیورس ہو گئی۔ ڈیورس ہونے کے بعد وہ لڑکی گھر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدچلن لڑکی تھی۔ جیسے ہم برقعے پر فوکس کرتے ہیں، پردے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی فوکس کریں، اپنی بچیوں کو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط چیزیں ہیں، بیٹا یہ غلط چیزیں ہیں۔
ان کے اوپر ایک محبت والا خوف بھی طاری ہو. جیسے وہ برقع نہیں اتار پاتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک خوف ہے گھر والوں کا، ایسی ان کے اوپر ایک خوف ہو کہ اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ تھیٹر میں جاؤں گی تو میرے گھر والے کو پتہ چل جائے گا، ڈانٹ پڑے گی. یہ خوف ان کے اوپر ہونا چاہیے محبت والا. تو سیارہ مووی میں لوگ پاگل ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ 2025 میں ہم سب یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فیک مووی ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ اسکرپٹ ہے، اور اس کو دل پہ لے کے اس طرح سے رو رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. ماں باپ کا دل دکھانے میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ماں باپ کا حق مارنے میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے. شادی شدہ لوگوں کا جو ہے نا حال یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ماریں گے، کوٹیں گے، ڈیورس دے دیں گے تو آنسو نہیں نکلیں گے. موویز دیکھ کے آنسو نکل رہے ہیں. پیسہ مارتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کبھی آنسو نہیں نکلتے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس مووی کے لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے. یہ چند باتیں جو اس سلسلے میں مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے. اپنے بچوں کو اویئر کیجیے، اپنے بچوں کو خبردار کیجیے، اپنے بچیوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ برقعے میں لڑکی اور یہ لڑکا آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں. کیا صرف یہی رہ گیا ہے ان کی زندگیوں میں کرنے کے لیے؟ اگر یہ بچے اپنے ماں باپ کا فخر نہیں بن سکتے، ان کا غرور نہیں بن سکتے، تو کم از کم ان کی شرمندگی کا باعث بھی نہ بنے. اتنا تو خیال ان بچوں کو ضرور ہونا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے بچوں کی فکر ضرور کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس موڑ پر ہیں، کس راستے پر ہیں. کہیں وہ دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں اپنے مستقبل کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہے، کہیں اپنے ایمان کو ضائع تو نہیں کر رہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.